بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم آرمی ٹیسٹ کی تیاری کروا رہے ہیں، تو اس کے پہلے آپ نے اگر پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ لازمی جا کر دیکھیں، جس میں ہم پاک آرمی سپاہی، کلرک، نرسنگ، نائب خطیب اور ڈرائیور کی ٹیسٹ کی تیاری کروا رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، جس میں ہم پاس پیپر رپیٹڈ سوالات کو ڈسکس کر رہے ہیں، سولو کر رہے ہیں، ان کے آنسر دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو پہلی بار فرسٹ ٹائم آرمی کے سپاہی کے لیے ٹیسٹ دینے جا رہی ہیں، کیونکہ پہلے آپ کا سپاہی کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ہی آپ کا ٹریڈ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس میں کلرکنگ، نرسنگ، نائب خطیب اور ڈرائیور کے لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے دن آپ کی رجسٹریشن ہوگی، جس میں آپ کا سپاہی کا ٹیسٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ کی رننگ وغیرہ ہوگی، فزیکل ہوگا تھوڑا بہت۔ ٹھیک ہے، رننگ وغیرہ آ جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس سوال نمبر 1 آ جاتا ہے، خالی جگہ پر کریں۔ ہم اس سے پہلے 25 کویسچن کر چکے ہیں۔ پانی نہ ملے تو طہارت کے لیے ہم خالی جگہ کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ ہم پاک مٹی کا قصد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو پاک مٹی ہے۔ اسلام کے پہلے خلیفہ کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ٹھیک ہے، 4 خلیفہ ہیں، جس میں حضرت ابوبکر فرسٹ، دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا حضرت عثمان، چوتھا حضرت علی مرتضیٰ ہے۔ قرآن مجید کی منازل کتنی ہے؟ تو وہ 7 ہے، اور سورہ کتنی ہے؟ 114۔ حج کے لیے مسلمان خالی جگہ شہر جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں۔ اب یہ نہیں لکھ دینا کہ وہ سعودی عرب جاتے ہیں۔ سعودی عرب ملک ہے اور مکہ اس کا شہر ہے، تو مکہ انہوں نے شہر کا پوچھا ہے۔ صادق اور امین کے القاب ہیں۔ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا، اور امین کا مطلب ہوتا ہے دیانتدار۔ ٹھیک ہے، تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے کے القاب ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مکہ کے لوگ آپ کے پاس مانتے وغیرہ رکھتے تھے۔ راولپنڈی صوبہ میں واقع ہے، یہ پنجاب میں واقع ہے، صوبہ پنجاب میں۔ آزاد کشمیر کا دارالحکومت ہے تو وہ مظفر آباد ہے۔ ٹھیک ہے، مظفر آباد ہے۔ ہڑپا کے کھنڈرات صوبہ میں واقع ہے، تو یہ پنجاب میں ہے، ساہیوال کے سے تقریباً 35 کلومیٹر دور ہڑپا کے کھنڈرات واقع آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہڑپا مطلب بہت عرصے پہلے کی بات ہے۔ تو ہڑپا ایک وہ تھا، بادشاہ تھا ہڑپا کے، مطلب اس طرح یہ ہم نے اس مطالعہ پاکستان میں پڑھا ہوا ہے۔ اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے ملتان کو۔ ضلع کھیلوں کے سامان کی وجہ سے مشہور ہے، سیالکوٹ۔ ٹھیک ہے، جو ابھی فیفا ورلڈ کپ ہوا تھا تو اس میں جو فٹ بال استعمال ہوئی تھی تو وہ سیالکوٹ کی استعمال ہوئی تھی۔ آتش فشانی عمل سے وجود میں آتا ہے تو وہ لاوا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اسلام انسان کو بنیاد پر ممتاز کرتا ہے، ایمان و عقیدہ پر۔ ٹھیک ہے، ایمان و عقیدہ پر ہمیں اسلام ممتاز کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کھوجک سرنگ خالی جگہ ملک میں واقع ہے، تو یہ پاکستان میں کھوجک سرنگ پائی جاتی ہے۔ سیریز کو مکمل کرنا ہے، 2 2s are 4، 4 4s are 16، اور 16 کو 16 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس 256 آ جاتا ہے، 256۔ ٹھیک ہے، تو کھوجک سرنگ اب صوبے کی بات کر رہا ہے، تو پاکستان میں کس صوبہ میں ہے؟ تو وہ بلوچستان میں ہے، جو کہ افغانستان بارڈر کے قریب ہے۔ جو یہ ٹرین کی ایک، جس میں سے نا ٹرین گزرتی ہے، وہ ایک سرنگ بنی ہوئی ہے جس سے۔ ٹھیک ہے، اگر 20 کتوں اور 30 بکریوں کی ٹانگیں 200 ہوں تو 7 کتوں اور 13 بکریوں کی ٹانگیں کتنی ہوں گی؟ تو یہ 7 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 28 آ جائے گا، 30 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس 52 آ جائے گا، 28 اور 52 کو پلس کریں گے تو ہمارے پاس 80 آ جائے گا، 80۔ ٹھیک ہے، کیونکہ کتوں کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں ہر کتے کی، اور ہر بکری کی بھی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے، اور جو انگلینڈ کا ہے وہ کرکٹ ہے۔ اب پاکستان کا کرکٹ آپ لوگوں نے نہیں لکھ دینا، کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر کرکٹ ہی کھیلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، تو یہ بات درست ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں سب سے بڑا ایئرپورٹ ملتان میں واقع ہے، تو یہ غلط ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑا جو ایئرپورٹ ہے وہ جناح ایئرپورٹ ہے، جو اس کے کراچی میں ہے۔ ٹھیک ہے، دن کو رات سے وہی نسبت ہے جو سورج کو چاند سے ہے۔ دن مطلب دن، پھر اس کے رات آتی ہے۔ ٹھیک ہے، دن ہوتا ہے پھر رات ہوتی ہے، پھر سورج ہوتا ہے اور چاند ہوتا ہے، تو یہ بات درست ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے بھی بتانا ہے کہ یہ درست ہے یا غلط ہے، کامنٹ میں مجھے بتانا ہے۔ دھوپ کا سورج سے وہی تعلق ہے جو پانی کا بجلی سے۔ سورج ہمیں دھوپ دیتی ہے، مطلب ہمیں روشنی دیتی ہے۔
تو پانی سے بجلی بنتی ہے، تو یہ بات ہی درست ہے، لیکن آپ لوگوں نے یہ دو جو ہے 15 اور 16 یہ مجھے بتانا ہے کامنٹ میں یہ غلط ہیں یا درست ہیں، ٹھیک ہے۔ پنجاب 5 دریاؤں کی سرزمین ہے، تو یہ بات درست ہے کہ پنجاب میں 5 دریا پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، جی درست ہے۔ کون کون سے ہیں وہ؟ ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس آسمانی کتاب قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، تو یہ بات درست ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی اور رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو یہ بات درست ہے۔ تو ہم سوال نمبر 3 پر چلتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہم ٹرانسلیٹ دی فالوئنگ انٹو اردو کریں گے، جس میں وہ سنٹینس دیے ہوں گے 5، ان کو ہم نے اردو میں کنورٹ کرنا ہوگا۔ تو یہ بہت ہی آسان ہوتے ہیں، کوئی اتنے مشکل نہیں ہوتے۔ ہی شوڈ بی لائل ٹو ہز کنٹری، اسے اپنے ملک کا وفادار ہونا چاہیے۔ پاکستان ہیڈ ون دا میچ، پاکستان میچ جیت چکا تھا، ٹھیک ہے، یا پاکستان نے میچ جیت لیا تھا، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وچ بک وار یو ریڈنگ، ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کون سی بک، آپ کو کون سی کتاب یا آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے پھر وہ ہے وہ روزانہ سیر کے لیے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 5 آ جاتا ہے آل دیٹ گلٹر از ناٹ گولڈ، تو ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، یا ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک محاورہ ہے، فقرہ ہے بنا ہوا ہے کہ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ چمکتی ہے، وہ ہمیشہ سونا نہیں ہوتی، یہ ایک انسان کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس سوال نمبر 4 آ جاتا ہے، جس میں ہم اردو میں فقرے دیے ہوئے ہوں گے اور اس کو ہم انگلش میں کنورٹ کریں گے۔ اس نے سوال حل کر لیا، ہی سولڈ دی کویسچن، ٹھیک ہے۔ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، آئی ویک اپ، یہ وہ صبح سویرے اٹھے گا تو وہ ہی ویک اپ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہی اسپیک دی ٹروتھ، ٹھیک ہے۔ ہی آلویز اسپیک دی ٹروتھ، ٹھیک ہے۔ ہی آلویز ہمیشہ، کیونکہ آلویز ہمیشہ کے لیے آلویز استعمال کرتے ہیں۔ اس کی صحت اچھی ہے، ہی از ان گڈ ہیلتھ، ٹھیک ہے، اس کی صحت اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو یہ بھی ایک کہاوت ہے، مطلب جو طاقتور ہوگا اس کے پاس ہی لاٹھی ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، ہو اسٹک از ہز بفیلو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے آج کے بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن۔ ہم سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 کو بھی آج ہم نے سولو کیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کون کون سے ہوتے ہیں، تو یہ اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو میں نیچے نمبر دے دوں گا، تو اس پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ واٹس ایپ پر، آپ کو گروپ میں ایڈ کیا جائے گا۔ آپ کو پی ایف، نیوی، آرمی، ان چیزوں کی تیاری کروائی جاتی ہے گروپس میں۔ تو اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ کل انشاءاللہ لازمی اپلوڈ ہو جائے گی، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔